بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اپنی نشریات پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ان نشریات کا نام ہے ریفلیکشنز آن القرآن، اور ان میں ہم اپنی سمجھ، علم، عقل کے مطابق قرآن کریم جو ہے اس کی آیات پر غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کے ترجمے پر انحصار کریں اور وہ پڑھ کے سنا دیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عربی جو ہے اس کا ترجمہ لے کر تو دیکھیں کہ کیا کوئی متبادل ترجمہ ان چیزوں کا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر ترجمہ نہیں تو متبادل تفسیر کیا ان کی ممکن ہے۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 تک پہنچے ہیں، اور یہاں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ اس کا کیا ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہ ہی آگ والے ہیں اور اسی میں رہیں گے۔ تو یہ میں پچھلی دو آیات جو ہیں ان کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سیاق و سباق جو ہے وہ واضح ہو۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی، بس اس نے یعنی خدا تعالیٰ نے اس پر رحمت سے توجہ کی، بے شک وہ رحمت سے توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا، خدا تعالیٰ نے کہا، سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلا نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں، وہ اسی میں رہیں گے۔ تو اس چھوٹی سی آیت میں کئی الفاظ ہیں جو دلچسپ ہیں اور جن کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جو ہے لفظ وہ تو ہے والذین کفر، اور جنہوں نے انکار کیا۔ تو یہ جو ہے اپنا اس کا مصدر ہے
قاف فا وا، اور اس کا مطلب ہے کہ چھپانا. اور اس کو کئی رنگوں میں لیا جاتا ہے. یہ رات کے متعلق بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ رات جو ہے اپنی تاریکی میں بہت ساری چیزوں کو چھپا لیتی. اسی طرح لباس جو سارا بدن چھپا لے، خاص طور پہ پرانے زمانوں میں جو ہوتے تھے لڑنے والے، جو آرمر پہنتے تھے، اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سارے جسم کو چھپا لیتا. اسی طرح کسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسان جو ہے وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. تو یہاں جو ہے، اور کفر ایمان کے مقابلے میں آتا ہے. تو یہ جو ہے یہاں مطلب ہے کہ جو چھپائیں، جو انکار کرتے ہیں. کافر کون؟ جو ایمان کا انکار کرے، جو ایمان جو ہے اس کو ماننے سے انکار کرتے. لیکن اس میں دلچسپی کی ایک بات یہ ہے کہ یاد رکھیں یہ لفظ وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں تبلیغ پہنچی ہے. اب اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسلام کی تبلیغ نہیں پہنچی تو پھر وہ کافر نہیں ہو سکتا. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لایا، لیکن آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس نے اپنا، اس تک یہ پہنچا ہی نہیں، اور جب یہ چیز اس تک پہنچی نہیں تو اس کو چھپانے یا نہ چھپانے کا کوئی سوال پیدا نہیں کرتا. لیکن ایک دوسری شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ خود ایمان کا انکار کرے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اکسائے کہ وہ بھی انکار کرے. تو میری رائے میں اس میں صرف اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا اور دوسروں کو وہ نہیں اکساتا کہ تم بھی نہ مانو، تم بھی اسلام کو چھوڑ دو، تو اس پر اس لفظ کا میری رائے میں جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوگا. آپ اسے منکر کہہ سکتے ہیں، جیسے حضرت مولانا نے ترجمہ کیا، اور جنہوں نے انکار کیا. اور اگلا لفظ جو ہے کذبوا، جس کا روٹ ہے کاف بال اور با، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ہے کہ ایک بات یا ایک معاملہ جو ہے وہ ایک خاص طرح ہے، اور اس کے باوجود آپ اس کو دوسری طرح پیش کرنے کی کوشش کریں تو یہ پھر کذب ہو جائے گا. جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اپنا جھوٹ بولنا. کذاب، کاذب، یہ اردو کے بھی لفظ ہے. لیکن اگر آپ کو ایک چیز کا علم ہی نہیں تو پھر آپ کوئی بیان دیتے ہیں بغیر علم ہوئے تو وہ کم از کم کذب میں نہیں ہے، قسم میں نہیں ہے. یہاں ذکر کس چیز کا ہے کہ وہ، اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں، والذین کفروا، یہ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی اکسایا اسلام کے خلاف. اور آگے وَكَذَبُوا، اور جنہوں نے جانتے ہوئے کہ سچ کیا ہے
حقیقت کیا ہے انہوں نے غلط بیان کی اور کہا کہ مثلاً جیسے لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ آپ نے خود ہی چیزیں بنا لی ہیں نعوذ باللہ، اور یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ تو کس چیز سے انکار کیا؟ یاتینا، تو یہ جو لفظ ہے آیات، اس کا مصدر ہے حمزہ یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے علامت، نشان، خاص طور پر جو راستہ بتانے کے لیے نشان لگے انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنا اب تو بہت یہ عام ہو گیا ہے، کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو نشان مل جائے گا کہ جی آپ نے فلاں جگہ جانا ہے تو اس طرف جائیں، فلاں جگہ جانا ہے۔ اور یہ جو ہے موٹر ویز وغیرہ بڑی سڑکیں جب سے بنی ہیں اب تو نشان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بورڈ جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اس جگہ جانا ہے تو آپ یہاں سے اترے، نہیں تو سیدھے چلے جائیں۔ آگے ایک اور بورڈ ہوگا کہ آپ نے ادھر جانا ہے تو ادھر اتر جائیں سیدھے، اور کسی جگہ جانا ہے تو سیدھے چلے جائیں۔ یہ نشانات، یہ علامتیں کس چیز کی؟ ہدایت کی، سیدھے راستے کی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جانتے ہوئے کہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، غلط راستے کی طرف چلو، اور سچائی جو ہے وہ آپ سے چھپاتے ہیں۔ سچائی آپ سے چھپاتے ہیں کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ آیت جو ہے اس کا مطلب اگر نشان ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے سب نشانوں کو جھٹلاتے ہیں، جس میں قرآن کریم کی آیات بھی شامل ہیں، اور خدا تعالیٰ کی جو ہے تخلیق کے دوسرے نشان بھی۔ اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کیا کیا چیزیں بنائی، زمین میں کیا کیا چیزیں اس نے پیدا کی۔ اب جا کے دیکھیں، جب لوگ آسٹریلیا نہیں پہنچے تھے تو وہاں پہنچے تو انہیں زیبرا نظر آیا، انہیں کینگرو نظر آئے، وہ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو سارے یورپ ایشیا میں کہیں ہیں ہی نہیں۔ آپ جنوبی امریکہ چلے جائیں، وہاں آپ کو کئی چیزیں ملیں گی، کئی جانور ملیں گے جو اور دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ تو اگر آپ ان کو دیکھ کر اس کے باوجود خدا کی ہستی سے انکار کریں تو پھر آپ پہ کون سا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا؟ کافر۔ آگے جو لفظ ہے جس میں بہت بحث ہوتی ہے، خالدون، اس کا مصدر ہے خا لام واو۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ہے ہمیشہ اور دوسرا مطلب ہے رہنا۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کافر ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑا لمبا عرصہ، جیسے آپ ہسپتال میں جائیں، ایک دن جائیں ایک مریض آپ کو ملے، دوسرے دن جائیں، اگلے ہفتے جائیں، اس سے اگلے ہفتے جائیں، اس سے اگلے مہینے جائیں، تو کوئی آپ سے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے، تو آپ کہیں جی یہ فلاں صاحب ہے، یہ ہمیشہ سے یہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مریض پیدا ہوتے ہی ہسپتال چلا گیا تھا، یہ محاورتاً استعمال ہے لفظ
ہمیشہ. اس لیے کہ دوزخ جو ہے وہ ایک علاج کی جگہ ہے، وہ ایک ہسپتال کی طرح ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کا علاج ہوتا ہے. آپ کتنا عرصہ وہاں رہتے ہیں اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کتنے بیمار ہیں. میرا ایک دفعہ آپریشن تھا، میں وہاں گیا تو انہوں نے اسی وقت آپریشن کر کے 15 منٹ بعد مجھے کہا کہ جائیں جی گھر جائیں، فارغ ہو گئے، آپ کو داخل ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، انہیں ایک دن رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایک ہفتہ رکھتے ہیں. آج کل کسی کو کرونا وائرس ہو جائے اور اس کی حالت خراب ہو جائے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے تو کبھی کبھی 2 ہفتے اس کو ہسپتال میں رکھتے ہیں. تو یہ اسی طرح جسے ہم جہنم کہتے ہیں وہ بھی ایک ہسپتال ہے، اور آپ کتنا عرصہ وہاں رہیں گے اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ آپ کو کتنے علاج کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے ایک اور طرح بھی آپ اس آیت کو لے سکتے ہیں کہ اگر آپ پچھلی آیتیں دیکھیں، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی، بس اس نے اس پر رحمت سے توجہ کی. بے شک خدا تعالیٰ رحمت سے توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا. پھر خدا نے کہا سب اس سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پہ چلا نہ اس کو ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ والے ہیں اور اسی میں رہیں گے. تو یہ ضروری نہیں کہ اگلے جہان کا ذکر ہو، یہ اس جہان کا بھی ہو سکتا ہے، یہ اس جہان کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کا جو ہے انکار، جو میری ہدایت پہ چلا تو وہ تو ہم اسی زندگی میں کرتے ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ بھی اسی زندگی میں کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت پہ اگر آپ چلے تو آپ کو سکون اور راحت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. آپ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، حسد کرنا، جلنا، لفظی جلنا ہے، وہ بہت جلتا ہے، وہ بہت جلتی ہے. تو یہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرے، اس لیے کہ وہ محروم رہ جاتے ہیں یہ سیکھنے سے کہ اہم چیزیں کیا، اور وہ دنیا کی دولت کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی کار ہے، ان سے یا زیادہ پیسے ہیں ان سے، یا وہ زیادہ سیر سپاٹا کرتا ہے، تو وہ جلتے رہتے ہیں. جتنی ان کی زندگی ہے، ساری زندگی وہ اس حسد کی آگ میں جلتے ہیں، اس تگ و دو میں جلتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں، ہم اس سے آگے چلے جائیں، نیکی میں نہیں، قربانی میں نہیں. اب اس کا مقابلہ کریں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب کو اس قصے کا پتہ ہے. جنگ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپیل کی چندے کی. جب چندے کی اپیل کی تو کیا ہوا؟ ہر صحابی جو تھا وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ دوسرے سے زیادہ قربانی، مقابلہ وہ بھی کر رہے تھے، کمپٹیشن ان میں بھی تھا، لیکن قربانی تھا. اور حضرت عمر جو ہیں وہ اس قدر روئے اور اپسیٹ ہوئے جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ گھر کی ساری چیزیں لے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو جو ہے خدا اور اس کے رسول کے نام سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے. اور حضرت عمر
ये तय करके आए थे कि आज मेरी कुर्बानियां अबू बकर से बढ़ गई। तो ये एक तो इस जमीन के मुतल्लिक कि जो लोग खुदा की हिदायत जो है वो उस पर अमल नहीं करते, वो सारी उम्र इसी तरह जलते रहते, उन्हें कभी सुकून और राहत नसीब नहीं। और दूसरा जो है, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि जहन्नम अगर एक अस्पताल है तो उतना ही लंबा उनका इलाज भी वहां करना होगा कि ये चीजें जो हैं वो दूर हो जाएंगी, ये बीमारियां जो हैं उनसे दूर। तो अब मैं अंग्रेजी में यही चीज जो है इसको दोहराता हूँ। We've been looking at verses of the Holy Quran, and we got as far as verse 39 for the second chapter of the Holy Quran, Al-Baqarah, or the cow. And its English translation is, and as to those who disbelieve in and reject our messages, they are the companions of the fire, and in it they will abide. But what I will do is, I'll read the last two verses as well. Then Adam received revealed words from his God. So Adam received God's revelation. And God turned to Adam mercifully. Surely God often turns to mercy because he is the most merciful. And God said, go from this state all. Surely there will come to you guidance from me. Then whoever follows my guidance, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. And as to those who disbelieve in and reject our messages, they are the companions of the fire, and in it they will abide. And in this small verse of the Holy Quran, there are many words that are worth thinking about. First one, kafar. Root is ka-fa-wa. It means to hide something. So that, for example, night is cold. The same word is used for night. Why? Because the darkness covers up everything. The armor the knights used to use in the days of old, one word for that is this. Why? Because it covered up the whole body. The farmer who plants a seed, who sows a seed, the same word is used for him. Why? Because he's hiding the seed in the ground. And in fact, its opposite is believing or faith. So what they're doing is that they are covering up, maybe with their intellect, it may be with their arguments, it may be with whatever. They're covering up, they're denying, they're not accepting the truth. But I think this word, for this word to be applied to someone, maybe another condition needs to be added. It's not just that they themselves disbelieve, but also that they incite others to disbelieve as well.
That is what makes them disbelievers. That they're actively working against the truth. And the next word is kazabu, and its root is kaf, ba, lad, ba. And what that means is to knowingly mistake something. Knowingly. You have to have knowledge. If you say something, if I say it's raining outside, and I don't know, I'm just guessing, I hear a noise like water falling or something, and I say, oh, it's rain. And then you go out, and it's not raining, it's sunny. That's not lie. Because I made a statement, I assumed something. But if I know that the sun is shining, and it's bright, and it's hot, and whatever, and I say, well, it's raining, that then is a lie. So knowledge has to be there, so that your intention is to mislead. And this is what Maulana Muhammad Ali says, those who disbelieve and deny our messages. So he translates these two words in this way, which is much more accurate than many other translations that you see. And then you have ayat, and the root of these is hamza, ya, ya. And it means a sign. It also applies to the signs on a road. So these boards you see on motorways, and someone, junction 15, get off for wherever, Swindon, that is a sign. That is an ayah. But that's, of course, placed there by human beings, not Allah. But Allah has created other things. There's sun, there's moon, there's the solar system, there are plants, there are flowers, fruits, vegetables, all these things. They're all signs of God. They're all signs. You see, this board you see on the motorway, that is guiding you towards your destination. So these signs, these verses of the Holy Quran are also guiding you to the right, on the right path, keeping you on the right path towards your destination, which is to seek out Allah. And the last word is Khalidun, and the root is Kha, Lam, Wal, Ball, and it means eternity, forever, and it also means to stay somewhere. Now, you can look at this two ways. Some people say, well, these verses are about the hereafter. Well, if they're about the hereafter, then this word Khalidun can't be meant literally. Because, as I always say, hell is a curative place. It's like a hospital. And how long you spend in the hospital depends on how sick you are. I went in for an operation, they operated, and then half an hour after the operation, they said, you can go home now. Someone else may go in, have an operation, and may have to stay in for a week. Someone for a month.
It all depends on the nature and the extent of your illness. And it could be um, that, someone, a doctor and nurse are talking, and the nurse says, "Oh, I recognize that patient. Wasn't he in here last week?" And the doctor says, "Well, he's here forever." Doesn't mean that the day he was born, he came into the hospital, and since then, he's been there. It's a figurative use of the word forever. It means for a long time. That is one way, if it applies to the hereafter. But if we look at the three verses together, and Adam received revelation from his Lord, and his Lord turned to Adam mercifully, because he's merciful, and then his Lord said, "Go forth from this state, you all of you. Surely there will come to you a guidance from me. Then whoever follows my guidance, no fear shall come upon them, and they shall not grieve. But those who disbelieve and reject our messages, they are companions of the fire. In it they will abide." Now, if you look at it in this sequence and in this context, then we can see that these verses are not about the hereafter, they're about this life. What, I mean, in the hereafter, how could anyone deny the existence of God? But what God is saying, that Adam has fallen from grace. And when I use the word Adam, I mean all. I don't mean a particular single individual. I mean the whole of humanity. And God says, well, you lost that state in which you were created. And because you have lost that state, now I will send you guidance. I will send you guidance on how to live on this earth. And then on this earth, those who follow my guidance, they'll be happy. They will not grieve and they will not be afraid. But those who don't, they will burn. Now you see, this burning is not literal. We say so and so is burning with jealousy. So we're using the word burn metaphorically. And then this happens. People forget that the purpose of human beings, on this earth, is to seek nearness to God. And nearness to God can't be sought if you are burning with jealousy about what your friend has. He's got a bigger car than me. I must do everything there is to get a bigger car. So, if you are spending your time burning with this jealousy, this envy, this hatred with other people, then your soul is going to be very, very sick, and you will need to spend a long time in that hospital afterwards. But you see, even in that heaven and hell starts
in this life. It starts here. People who are content, people who are not jealous, they're happy. So and so got a bigger car. Well, it must have worked hard for it. I'm happy for it. Rather than I'm jealous of him. I hate him. Why haven't I got a bigger car? It doesn't get you anything. But you burn up. And you're burning the goodness in your soul. So when you go to this hospital, you'll have to spend a long time there. Eventually, everyone is going to end up in what is called heaven, Jannah, or paradise. Because we'll go there, we'll get our treatment. Some will stay there 1 hour, some will stay there 1 day, some will stay there 1 week, one will stay there, some will stay there 1 month, some will stay there 1 year, some will stay there 100 years. I mean, God knows how long people like Genghis Khan and Hitler and Stalin and so on are going to stay there for their souls to be cured. But eventually, one day, I mean, there's a hadith of the Holy Prophet. I'm reminded of it. Hazrat Maulana Abdul Haq Vidyarthi told me this hadith. He said, there's a hadith that one day breezes will rattle the doors of Jahannam and it will be empty. Because everyone would have become cured and gone to heaven. And on that optimistic note, that one day we'll all end up in heaven, I take my leave of you. And tomorrow we'll carry on with the next verse of the Holy Quran. We are going to have these reflections on the Holy Quran on Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Because on Friday, we have obviously Friday prayers, so it's quite a busy day. On Sunday, we don't have any broadcasts, and on Saturday, we don't have any broadcasts, and on Sunday, we have the call of the Messiah at 9 in the morning, UK time, and lessons in Islam at 1 o'clock. These are all UK times. With the prayer that, and thanks for the kind messages that I've been getting here. Sorry, I can't both speak and attend to these messages at the same time. With the prayer that until we meet again tomorrow, may Allah keep all of you safe and sound and free from harm. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.